بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا، عزتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، نجات والا، مغفرت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب سامعین کو اس مہمان مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں بعض لوگ جب غسل کرتے ہیں تو اس غسل کرنے میں اکثر اوقات لوگ دو ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی دو غلطیوں کا ذکر کریں گے کہ وہ کون سی دو غلطیاں ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر اس کے بعد جسم کے اس حصے کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے جس حصے پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی، اور پھر اس کے بعد پانی کو 3 مرتبہ اپنے جسم پر اس طرح بہایا جائے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں ایک بال بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اس طرح سے پانی کو بہا لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے واجب غسل کرنا ہے، کسی کو احتلام ہوا ہے تو وہ غسل کر رہا ہے، یا اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں تو انہوں نے ہم بستری کیا ہے تو وہ غسل کر رہے ہیں، یا اسی طرح اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہونا چاہتی ہے تو وہ غسل، نفاس سے پاک ہونا چاہتی ہے تو اس کا غسل بھی واجب ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ غرغرہ کرنا فرض ہے، اور اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا یہ بھی فرض ہے، اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم میں کوئی ایک بال بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو اس لیے بس اوقات لوگ روزے کی حالت میں بھی غرغرہ کر دیتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ایک بوند پانی جو ہے وہ انسان کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے یا حلق تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے واجب غسل کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ فرمایا کہ انسان جس طرح وضو کے دوران کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس طرح پانی ڈالے، غرغرہ نہ کرے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح کرنے کے ساتھ بھی انسان کا غسل ہو جاتا ہے، وہ چاہے غسل سنت والا ہو، وہ چاہے غسل جو ہے وہ واجب غسل ہو، دونوں طرح کا غسل ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر تقرب اللہ کی خاطر کوئی وضو کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اگر ایسے نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس طرح کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب تک اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا لائی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔